لیکن ان کے صحت کا ایشو ہے, غیر قانونی ناحق قید کیا ہوا ہے ان کو, نہ ہی ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے. اور جب صحت کا ایشو آیا, آنکھ کا ایشو آیا, بدقسمتی سے عمران خان صاحب کی بھی رائٹ آئی میں دائیں آنکھ میں مسئلہ ہے, بشرا بی بی صاحبہ کی بھی دائیں آنکھ میں مسئلہ ہے. تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. اسپیکر صاحب, یہ میرے لیے خصوصی طور پر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو اور اس کے ممبران کو, کیونکہ مجھے تو میرے عوام کی طرف سے یہ خطاب دیا گیا تھا کہ میں عوامی وزیر اعلیٰ ہوں. آج آپ باقاعدہ عوامی اسمبلی بن گئے ہیں, میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اپوزیشن کے ہمارے احمد کنڈی بھائی اور پیپل پارٹی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ چلیں کچھ شرائط پہ صحیح, کیونکہ کنڈی صاحب کی تقریر جو میں نے سنی تو مجھے لگا کہ اجازت کیوں ملی ہے, لیکن پھر بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں. جناب اسپیکر, جیل میں فرق ہوتا ہے, کوئی 10 سال گزارتا ہے, کوئی 30 سال گزارتا ہے, لیکن کرپشن میں جیل جانا اور کسی خاص مقصد کے لیے جیل جانا, اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. میں آج بار بار سن رہا ہوں آئین پاکستان کی کہ اسی مہینے جو ہے وہ آئین پاکستان مکمل ہوا تھا اور میجارٹی سے, بلکہ یونانیمسلی پاس ہوا تھا. حقیقت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا تحفہ تھا. لیکن پھر داماد اور پوتے نے کچھ تو 9 اپریل 2022 کو اس کو تباہ و برباد کیا, لیکن مسلسل ترامیم کرتے کرتے یہ کیل ٹوکتے ٹوکتے 27ویں آئینی ترمیم پر جو ہے اس کے تابوت میں سارے کیل ٹوک دیے, اور ابھی جو ہے یہ آئین دفن ہو چکا ہے, اور یہ بھی ان کے مرہون منت ہے مسلسل. جناب اسپیکر, آج خصوصی طور پر میں یہ عوامی اسمبلی اس لیے لگانا چاہ رہا تھا تاکہ دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ آج کنڈی صاحب, کیونکہ یہ ہمیشہ اس طرح باتیں نہیں کرتے, یہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن آج یہاں آئے تو کچھ باتیں جو ہیں کسی اور کی ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں, میں پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں, اور میں دکھاتا بھی آ رہا ہوں 5 مہینے سے, کہ جب میرا نام آیا آپ سب نے دیکھا کہ کچھ لوگ اسلام آباد سے آئے, پشاور میں پریس کانفرنسز کی, غلط الزامات لگائیں جن کا کوئی کام ہی نہیں بنتا. انہوں نے مجھے دہشت گرد کہا, مجھے اسمگلر کہا. یہ میری توہین نہیں تھی, یہ آپ سب کی توہین تھی, یہ پوری اسمبلی کی توہین تھی, یہ ہر منتخب نمائندے کی توہین تھی. لیکن ہم نے برداشت کیا, ہم نے ری ایکٹ نہیں کیا, ہم نے غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کیا. اس کی باوجود بھی ہم آئین اور قانون کو فالو کرتے رہے. کو باقاعدہ ٹیلی فون پر بتایا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملوں, اپنے قائد سے ملوں, جناب عمران احمد خان نیازی صاحب سے ملوں. انہوں نے کہا پوچھ کر بتاتا ہوں. میں نے کہا پوچھیں پھر بتائیں, لیکن نہیں بتایا, میں نہیں مل پایا. پھر میں نے لیٹرز لکھے, نیشنل اسمبلی کو لیٹر لکھیں, وزیر اعظم کو لیٹر لکھیں, پنجاب کی گورنمنٹ کو لیٹر لکھیں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیٹر لکھیں, چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لیٹرز لکھیں. پھر گیا میں نے پٹیشن دائر کی. پھر 3 ججز نے آرڈر دیا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں. ایک جیل کے سپرڈنٹ نے, مطلب یہ جس آئین کی بات کر رہے ہیں تو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اتنا مفلوج کر دیا ان عدالتوں کو کہ 3 ججز کے آرڈر جو ہیں ایک جیل کا سپرڈنٹ نہیں مان رہا. ایک جیل کے سپرڈنٹ کی کیا حیثیت ہے, لیکن 3 ججز کے اسپیکر صاحب وہ آرڈرز نہیں مان رہا. یہ کس کے مرہون منت ہے؟ جمہوریت کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ آئین کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ جوڈیشری کو تباہ و برباد کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. کس کے لیے کیا؟ ہم نے تو ساری عمر اپوزیشن میں نہیں رہنا, ہم نے تو ساری عمر جو ہے اس طرح نہیں رہنا. کل آپ کی باری ہوگی, آپ جو ہے وفاق میں اپوزیشن میں ہوں گے, کسی اور کیا نمبر ہوگا. تو اس سے تو جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کسی اور نے آنا ہے, کسی اور نے منتخب ہو کر اس اسمبلی کا حصہ بننا ہے, اس کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا. جناب اسپیکر, شدید تکلیف ہے, ان کی صحت کا ایشو ہے. عمران خان صاحب 1000 سے زیادہ دن گزار چکے ہیں جیل میں, ایک دن بھی انہوں نے جو ہے اپنی صحت کی شکایت نہیں کی, ایک دن کے لیے بھی انہوں نے بہانہ نہیں بنایا.
اس وقت بھی وہ شدید تکلیف میں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بہانہ نہیں بنا رہے اسپتال جانے کا۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ جو ایک باحیا